على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں کہ جو اس کائنات کا اکیلا مالک ہے. اس کائنات کو بنانے میں، اس کائنات کو چلانے میں اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی برابری کرنے والا نہیں، کوئی ہاتھ بٹانے والا نہیں. اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے. اللہ رب العزت نے ان کو نور ہدایت کا آخری مینار بنا کر مبعوث فرمایا. ان کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول اور کوئی پیغمبر نہ اب تک آیا ہے اور نہ قیامت کے دن تک آئے گا. اما بعد، پچھلے پروگرام میں آپ کے گوش گزار کر رہا تھا کہ قریش مکہ مسلسل مسلمانوں کو مدینہ کے اندر دھمکیاں دے رہے تھے، ان کو تھریٹ کر رہے تھے اور ان کو مسلسل یہ پیغامات مل رہے تھے کہ عنقریب ہم یہاں یثرب میں پہنچ کر تمہارے گھر میں گھس کر تم کو ماریں گے اور تم بے فکر نہ ہو جاؤ کہ تم بچ کے اور اپنا آپ لے کر یہاں مدینہ آ گئے اور یہاں اپنی قوت کو جمع کرتے رہو گے، اپنے مطابق یہاں زندگی بسر کرتے رہو گے. یہ مسلسل دھمکیاں مل رہی تھیں اور ان دھمکیوں کی وجہ سے مدینہ کے اندر ایک ہنگامی صورتحال پیدا ہو چکی تھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر پہرا دیا کرتے تھے. حتیٰ کہ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیکم من ربکم، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو بھی آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کو پہنچا دیجیے. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا، یعنی سارے کا سارا پیغام اللہ کا نہ پہنچایا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو گویا کہ آپ نے پھر اس کی رسالت کو نہیں پہنچایا، یعنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا. جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، اللہ آپ کو محفوظ و مامون رکھے گا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وہ گھر مبارک سے سر باہر نکالا اور جو مجاہدین اور جو مسلمان وہاں پہرے پر تھے ان کو کہا کہ تم اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، اللہ نے مجھ کو محفوظ کر دیا، اللہ نے مجھے مامون کر دیا ہے، اللہ نے میری حفاظت اب اپنے ذمہ لے لی ہے، اب تم چلے جاؤ. لیکن مسلمان مسلسل اس کیفیت کا شکار تھے کہ وہ ہتھیار کو لے کر ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے، ہتھیار کے ساتھ سوتے، ہتھیار کے ساتھ صبح کرتے، اور یہ مسلسل کیفیت طاری رہی حتیٰ کہ پھر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو لڑائی کی اجازت دے دی. اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، ان لوگوں کو اب لڑائی کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اجازت ان کو دے دی گئی ہے بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے. جن کے ساتھ اب لوگ لڑائی کرتے ہیں ان کو لڑائی کی اللہ نے اجازت دے دی ہے کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور اللہ ان کی مدد پر غالب ہے. اللہ قادر ہے کہ اللہ ان کی مدد کرے، ان پر فرشتوں کو نازل کرے ان کے ساتھ، اور اللہ کی مدد کے ساتھ وہ میدان جہاد میں اتریں اور اللہ ان کو فتح، نصرت اور غلبہ عطا فرمائے. اور یہ اجازت اس صورتحال میں بالکل درست ہے کہ دیکھیں مسلمانوں کو کہ جن کا جینا مکے کے اندر دو بھر کر دیا گیا، ان کو اپنے گھروں سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا صرف اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور ان کی زندگی کو ان کے لیے تنگ کر دیا گیا. دین پر چلنا اور دین پر قائم رہنا، اپنے عقیدے کے مطابق زندگی بسر کرنا،
یہ ان کے لیے مشکل کر دیا گیا، حتیٰ کہ ان کو اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدینہ میں آنا پڑا، اور مدینہ کے لیے نکلتے ہوئے انہوں نے مسلمانوں کے اموال ضبط کر لیے، ان کی جائیدادوں کو ضبط کر لیا، حتیٰ کہ ان کے لواحقین کو بعض میں سے کچھ کو قید کر لیا، اپنے پاس اس کو روک لیا، اور صحابہ اکرام کو، مہاجرین کو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدینہ آنا پڑا۔ پھر یہاں آ کر بھی انہوں نے سکون نہیں لینے دیا، اور مسلسل دھمکیاں اور مسلسل اس قسم کے پیغام آ رہے کہ ہم تم پر پہنچ رہے ہیں، ہم تم پر حملہ کرنے والے ہیں۔ تو اس صورتحال میں اس پیغام کا، اس آیت کا نازل ہونا، یہ بالکل سمجھ میں آتا ہے کہ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو صحیح اجازت عطا فرمائی، اور یہ جو اجازت لڑنے کی مسلمانوں کو عطا فرمائی گئی، اس میں مسلمانوں نے کو اپنے لیے نہیں لڑنا تھا، اپنی حکومت کے لیے، دولت کو لوٹنے کے لیے، اپنے لیے بہت بڑی حکومت اور سلطنت کو قائم کرنے کے لیے، اور اپنی ذات کے لیے، اپنی بادشاہی، اپنے اختیار کے لیے، ایسا کچھ نہیں تھا، بلکہ یہ سارا معاملہ یہ اللہ کے لیے تھا، اللہ کے دین کو غالب اور نافذ کرنے کے لیے تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ کہ اگر ہم ان کو زمین کے اندر تمکنت، ان کو حکومت، ان کو سلطنت عطا کر دیں، اقام الصلاۃ، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ نماز کا نظام قائم کر دیتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، خود بھی نماز پڑھتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کا سسٹم جو ہے وہ نافذ کرتے ہیں کہ امیروں سے زکوٰۃ لی جائے اور غرباء کو وہ تقسیم کی جائے، زکوٰۃ کا سسٹم قائم کرتے ہیں، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، جب وہ قوت اختیار میں ہوتے ہیں تو نیکی کو نافذ کرتے ہیں، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی کو اور ظلم کو اور زیادتی کو اور گناہ کو وہ زور سے، قوت سے روک دیتے ہیں، برائی کو پنپنے کی، اس کو پھلنے پھولنے کی، اس کو معاشرے میں پھیلنے کی یہ اجازت نہیں دیتے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، وہ یہ سارے کام کرتے ہیں کہ نماز کا سسٹم قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کا سسٹم نافذ کرتے ہیں، وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، گویا کہ بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ وحدہ لا شریک کے تحت اس کی بندگی میں داخل کرتے ہیں۔ یہ سارا کام وہ اپنے لیے نہیں کرتے، اپنی اس حکومت، اس سلطنت، اس اختیار کو اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کرتے، اللہ کے حکم کو، اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ اور اسی اصول اور اسی بات کے تحت پھر اللہ رب العزت نے یہ اجازت جو مسلمانوں کو عطا فرمائی، تو پھر مسلمانوں نے اس کا بالکل اسی طرح فائدہ اٹھایا یا اس پر اسی طرح عمل کیا جیسے کہ اللہ کی مرضی اور منشا تھی، اور پھر اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو یہ کام کیا کہ مسلمانوں کے مختلف جو دستے تھے ان کو روانہ کرنا شروع کیا کہ جو مکہ کے اندر جو کاروانی شاہراہ، مکہ والوں کی جو کاروانی شاہراہ مدینہ کے پاس سے گزرتی تھی اس پر نظر رکھی جائے، اور سب سے پہلے ان کی معیشت کو جو ہے وہ دھچکا لگایا جائے، چونکہ یہی مال و اسباب، یہی معیشت، یہ مال و دولت، یہی سب سے بڑی ان کی ایک قوت تھی جس کی وجہ سے وہ اسلام کے خلاف کھڑے ہوتے تھے، اسلام کے خلاف خرچ کرتے تھے۔ اگر اس کو نقصان پہنچایا جائے تو گویا کہ ان کو نقصان پہنچانا تھا۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اب دست و بازو سے لڑائی اور یہ ہتھیاروں کی لڑائی یہ کافی کم ہوتی جا رہی ہے، شاید اگلی کچھ دہائیوں میں یہ بالکل مفقود ہو جائے، اور اصل جنگ وہ معیشت کی جنگ ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں، شاید اس وقت اس بات کی سمجھ نہ آتی، چونکہ اس وقت جنگ صرف اس چیز کا نام تھا کہ ہتھیار لے کر نکلو، مارو، مر جاؤ، لیکن آج ہم سمجھتے ہیں کہ معیشت کو نشانہ بنانا، کسی ملک کی معیشت کو کمزور کر دینا، گویا کہ اس کو بالکل تباہ و برباد کر دینے کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی کہ کوئی فوج بھیجی جائے، اس پر کوئی ایٹم بم گرایا جائے۔ شاید ایٹم بم اتنی تباہی نہ مچا سکے جتنا کہ معیشت کو نقصان پہنچانے سے اس ملک کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ اسی حکمت عملی کے تحت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کے قریب سے کاروانی شاہراہ
تھی اس پر مختلف دستوں کو بھیجنا شروع کیا، اور مدینہ کے قرب و جوار کے اندر جو قبائل آباد تھے ان سے بھی کچھ معاہدے کیے تاکہ ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ مسلمانوں کی نہ ہو اور مسلمان آزادی کے ساتھ اپنا سفر کر سکیں، نہ تو مسلمان ان کو کوئی نقصان پہنچائیں اور نہ ہی وہ مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہو سکیں۔ اسی حکمت عملی کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں سے معاہدے کیے اور مدینہ منورہ کے ارد گرد جتنے بھی قبائل تھے ان سب کو ان معاہدوں کے ساتھ پابند کر لیا، اور ایک ایسی وفاقی حکومت کی ترتیب اور تشکیل ہو گئی کہ جس کا دارالحکومت مدینہ منورہ تھا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین وہ اس ساری ریاست کے سربراہ تھے اور اللہ کے احکامات کی روشنی میں اس کو کنٹرول کر رہے تھے، اور مدینہ کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی۔ اسی سلسلے میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے رمضان المبارک 1 ہجری میں مارچ 623 عیسوی کے مطابق ایک سریہ، ایک دستہ روانہ کیا جس کے امیر جناب حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان کے ساتھ 30 افراد کی جماعت تھی، اور ان کا جو علم تھا اس لشکر کا وہ ابو مسعد کناز بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھا، اور پرچم کا رنگ وہ سفید تھا۔ اس کو سریہ سیف البحر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ مدینہ منورہ سے نکلے، اور ابو جہل کا ایک قافلہ جو تقریباً 300 افراد پر مشتمل تھا اس کے ساتھ ان کا آمنا سامنا ہوا۔ دونوں جو گروہ ہیں انہوں نے صف بندی کر لی، اور قریب تھا کہ دونوں کے اندر جنگ شروع ہو جاتی، تو اتنے میں مجدی بن عمر اس کی باغ دوڑ سے دونوں فریقین میں اس وقت صلح ہوئی کہ دونوں کے اندر جنگ نہ ہو سکے، چونکہ یہ جو شخص تھا یہ دونوں فریقوں کا حلیف تھا، اور اس نے پھر بھاگ دوڑ کر کے ان کو بھی راضی کیا، اور یہ جنگ نہیں ہو سکی اور دونوں گروہ جو ہیں واپس آ گئے۔ اس کے بعد پھر اگلے ہی مہینے شوال کے مہینے میں 1 سن ہجری میں 623 عیسوی میں اپریل کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ان کی قیادت میں 60 افراد کو ان کی معیت میں بھیجا، اور رابغ ایک مقام ہے وہاں پر یہ تشریف لے گئے، اور مصطح بن اساسہ بن مطلب یہ اس لشکر کے علم بردار تھے، اور اس کا علم کا رنگ بھی سفید تھا۔ اور اس میں صرف یہ واقعہ پیش آیا کہ دونوں گروہوں نے ایک دوسرے پر تیر چلائے کچھ فاصلے سے، لیکن دونوں سے کسی طرف بھی کوئی زخمی نہ ہو سکا اور کوئی قتل نہیں ہوا، اور اتنا ہی واقعہ یہ ہوا کہ وہ قافلہ جو ہے ان سے دور ہو گیا، اور اس قافلے میں 2 صحابی وہ شامل تھے، حضرت مقداد بن عمر اور عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ کفار کے لشکر اس قافلے کے ساتھ نکلے ہی اس نیت سے تھے کہ اگر ان سے جان چھوٹے تو مسلمانوں کے ساتھ آ ملیں، تو یہ دونوں افراد پھر مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئے، اور یہ قافلہ پھر جو ہے واپس آ گیا۔ اسی طرح پھر ذی-قعدہ کے مہینہ میں 1 سن ہجری میں مئی 623 عیسوی کے مطابق حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ان کی قیادت میں، اور علم بردار اس لشکر کے تھے مقداد بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، 20 افراد کی کمان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خرار کے مقام کی طرف روانہ فرمایا، اور ان کا ٹارگٹ یہ تھا کہ قریش کا ایک قافلہ تھا جس کا پیچھا کرنا چاہتے تھے، اور آپ نے تاکید فرمائی کہ تم خرار کے مقام سے آگے نہیں جانا۔ جب یہ لوگ خرار پہنچے تو 1 دن پہلے وہ قافلہ وہاں سے گزر چکا تھا، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق یہ قافلہ پھر واپس آ گیا، اور اس میں بھی کوئی معاملہ پیش نہیں آیا۔ پھر صفر کے مہینہ میں سن 2 ہجری میں اگست 623 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک قافلے کی قیادت کرتے ہوئے مقام ابوا تک تشریف لے گئے، جس کو غزوہ ابوا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو مدینہ کا گورنر قائم مقام مقرر کیا، یا مدینہ کی ذمہ داری سونپی ان کو کہ لوگوں کو جو بوڑھے اور دیگر افراد وہاں تھے ان کو وہ نماز پڑھائیں، اور 70 افراد کی معیت میں آپ وہاں سے نکلے۔ اس دستے کی
جو علم برداری کے فرائض تھے جناب حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر انجام دے رہے تھے، اور علم کا رنگ سفید تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ابوا تک تشریف لے گئے، لیکن کوئی معاملہ پیش نہ آیا، اور واپسی پر پھر بنو زمرہ جو ایک قبیلہ تھا جو مدینہ کے قرب و جوار میں ہی واقع تھا، ان کے سردار کے ساتھ پھر ایک معاہدہ پیش آیا، اور وہ بھی اسی طرح کا معاہدہ تھا جو دیگر قبائل کے ساتھ آپ نے کیا، اور اس کی تحریر کچھ اس طرح سے تھی کہ یہ تحریر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بنو زمرہ کے لیے کہ جو بھی ان پر حملہ کرے گا اس حوالے سے مسلمان ان کی مدد کریں گے، اور یہاں تک کہ یہ خود اسلام کے خلاف کوئی ایسا اقدام نہ اٹھائیں اور اسلام کی مخالفت نہ کریں تو ان کی مدد کی جائے گی۔ اور یہ معاہدہ اس وقت تک کارگر ہے جب تک سمندر ان کو سیراب کرے، یعنی ہمیشہ کے لیے یہ ہے کہ جب تک وہ اپنے وعدے سے نہیں پھرتے، مسلمان اپنے اس معاہدے پر قائم اور دائم رہیں گے۔ اسی طرح پھر اس کے کچھ دن بعد ربیع الاول میں ستمبر کے مہینے میں 623 عیسوی میں 2 سنہ ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 200 افراد کی معیت میں نکلے۔ اس غزوے کو غزوہ بوات کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں ذمہ داری سونپی، ان کے سپرد کیا مدینے کا نظام، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 200 افراد کی معیت میں وہاں سے نکلے، اور اس دستے کا جو علم تھا وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا، اور حسب معمول اس علم کا رنگ بھی سفید تھا، اور 200 افراد کی معیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، اور امیہ بن خلف کا ایک قافلہ وہ اس دستے کا ٹارگٹ تھا کہ اس کو ہٹ کیا جائے، اور اس میں 100 افراد تھے اس قافلے میں، اور تقریباً 2500 اونٹ تھے، اور دیگر بہت سارا ساز و سامان تھا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو وہ قافلہ جا چکا تھا، کوئی معاملہ پیش نہ آیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس تشریف لے آئے۔ اس کے بعد غزوہ صفوان پیش آیا جو ربیع الاول میں ہی ستمبر کے مہینے میں آیا، اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں قائم مقام مقرر کیا، اور 70 افراد کی معیت میں وہاں تشریف لے گئے، اور اس غزوے میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ علم بردار تھے، علم کا رنگ سفید تھا، اور اس کی وجہ یہ بنی کہ قرظ بن جابر یہ قریش کا ایک سردار تھا، یہ کچھ قریشی لوگوں کو ایک چھوٹے سے لشکر کے ساتھ آیا، اس نے یثرب یعنی مدینہ کی چراگاہ پر حملہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں کے جو اونٹ تھے وہاں ان کو وہ بھگا کر اور ان کو ہانک کر لے گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پیچھا کرتے ہوئے بہت دور تک گئے، لیکن اس کو پا نہ سکے، وہ اپنی جان بچا کر اور ان جانوروں کو لے کر مسلمانوں کا یہ مال ضبط کر کے یہ وہاں سے نکل گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے واپس تشریف لائے۔ اس کے بعد جمادی الاولیٰ میں اور جمادی الاخری یہ 2 مہینے لگے اس غزوے کو، یعنی نومبر اور دسمبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ذوالعشیرہ کے لیے تشریف لے گئے۔ اس میں 150 یا 200 کے قریب صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ علم بردار تھے، اور اس غزوے کا اس ساری قافلے کا جو ٹارگٹ تھا اس لشکر کا وہ ابو سفیان کا قافلہ تھا، کہ ابو سفیان ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ مکے والوں کا لے کر وہ شام کے سفر کے لیے گیا تھا، اور مسلمانوں نے جاتے ہوئے اس کو ہٹ کرنا چاہا، آپ اس کا پیچھا کرتے رہے اور ایک مقام جسے ذوالعشیرہ کہتے ہیں وہاں تک پہنچے تو پتہ لگا کہ کئی دن پہلے ہی قافلہ یہاں سے گزر چکا، اس کے نکلنے کی اطلاع جو مسلمانوں کو تھی وہ کچھ لیٹ ملی، اس لیے ٹائمنگ جو ہے وہ آؤٹ ہو گئی، اور مسلمان پھر ذوالعشیرہ سے واپس تشریف لے آئے، اور یہ وہ غزوات ہیں جن میں کوئی بھی مرحلہ ایسا پیش نہ آیا۔ اس کے بعد پھر جو اہم ایک غزوہ یا ایک سریہ ہے، اس سریہ نخلہ کہتے ہیں، یا سریہ عبداللہ بن جحش کے نام سے بھی اس کو جانا جاتا ہے، کہ یہ ایک گروہ 12 افراد پر مشتمل جو تھا،
اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے روانہ فرمایا اور ان کے امیر عبداللہ بن جہش کو ایک رکہ لکھوا کر دیا اور کہا کہ 2 دن کا سفر کرنے کے بعد تم نے اس کو پڑھنا ہے۔ تو 2 دن کا سفر کیا انہوں نے، رجب کے مہینے میں یہ وہاں سے روانہ ہوئے 2 ہجری میں، اور رجب کا مہینہ یہ حرمت والا مہینہ ہے کہ اس میں کفار کے اندر بھی یہ رائج تھا کہ ان مہینوں میں جنگ نہیں کیا کرتے تھے، اور ان مہینوں کی حرمت یہ اسلام نے بھی قائم رکھی ہے۔ تو اس رجب کے مہینے میں ان کو روانہ کیا گیا، اور 2 دن بعد 2 دن کا سفر کرنے کے بعد جب انہوں نے اپسن کا وہ پیام نامہ کھولا تو اس میں یہ ہدایات تھیں کہ آپ کو جب یہ آپ کھولیں گے اس کو تو یہاں سے آپ وادی نخلا میں تک چلے جائیں اور وہاں ٹھہریں، قیام کریں، اور جو قریش کے قافلے وہاں سے گزرتے ہیں اس پر نظر رکھیں اور اس کی اطلاع جو ہے وہ مدینہ میں پہنچائی جائے۔ تو یہ صحابی پھر جو ہیں انہوں نے کہہ دیا اپنے باقی ساتھیوں کو آپ آزاد ہیں، جو میرے ساتھ آنا چاہے وہ میرے ساتھ آ جائے، میں اس میں آپ کو پابند نہیں کرتا۔ لیکن کوئی صحابی پیچھے نہیں رہا، اور یہ 12 کے 12 جو افراد ہیں یہ 6 اونٹوں پر سوار تھے اور 2 افراد باری باری اس میں سواری کیا کرتے تھے، اور پھر یہ افراد وہاں پہنچے اور وہاں پر قریش کا ایک قافلہ وہاں سے گزرا جس پر قریش کا کافی سامان تھا، کچھ کشمش تھی، کچھ اونٹ تھے، اور صرف 4 افراد تھے جو پورے قافلے کی حفاظت کے لیے موجود تھے۔ ان میں ایک عمر بن حضرمی تھا، اور باقی اس کے ساتھ کچھ اور افراد تھے۔ تو مسلمانوں نے سوچا کہ اب رجب کا آخری دن ہے، حرمت کا مہینہ ہے، اگر اب ہم اس پر حملہ کرتے ہیں تو حرمت والے مہینے کی حرمت پامال ہوگی، اور اگر آج کا دن ہم رک جاتے ہیں تو کل یہ قافلہ حدود حرم میں داخل ہو جائے گا، تب اس پر حملہ کرنا زیادہ اور بری بات ہوگی۔ تو آپس میں مشاورت کر کے وہ اس نتیجے پر پہنچے، ذاتی انہوں نے مشورہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ ہمیں حملہ کر دینا چاہیے۔ انہوں نے اس پر حملہ کیا، عمر بن حضرمی اس کو قتل کر دیا اور باقی 2 افراد کو قید کر لیا، اور چوتھا جو بندہ تھا وہ وہاں سے بھاگ گیا، اور یہ سارا مال غنیمت لے کر یہ مدینہ منورہ واپس آ گئے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے معاملے کی اطلاع ہوئی، آپ فرمایا کہ میں نے تم کو حرمت والے مہینے میں لڑنے کے لیے نہیں کہا تھا، چونکہ جو ہدایت ان کو دی گئی تھی تحریراً وہ یہی تھی کہ وادی نخلا میں جاؤ اور وہاں قریش کے قافلوں پر نظر رکھو اور اس کی اطلاع جو ہے مدینہ بھیجو۔ لیکن انہوں نے اپنے طور پر یہ فیصلہ کیا اور فرمایا کہ میں اس جو قتل سے بری ہوں، اور اس کی آپ سب نے خون بہا بھی ادا کیا۔ اور مشرکین نے اس بات پر مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا بھی بہت کیا کہ مسلمانوں نے اپنے اوپر حرمت والے مہینوں کو حلال کر لیا ہے۔ تو اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا۔ انشاءاللہ یہ واقعہ کی کچھ جو تفصیلات باقی رہتی ہیں وہ اور اگلے واقعات، اور اگلا اس کے بعد جو سب سے اہم واقعہ ہے وہ غزوہ بدر کا ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیلات اگلے پروگرام میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔